حكو منتكيم وخلو محمديم زادودي وزرعي بنوت يروشلايم حكو منتكيم وخلو محمد 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 محمد. السلام علیکم دوستو، یہ جو مناظر آپ نے دیکھے یہ مسلمانوں کے کسی مقدس مقام یا پھر ان کی کسی عبادت گاہ کی نہیں، بلکہ یہ دیوار گریہ ہے، یہودیوں کا سب سے مقدس مقام، جہاں ان کے مطابق کبھی ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کے سامنے محمد محمد پکار رہے ہیں. وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں؟ تو پھر ان کی عبادت میں نام محمد کیوں شامل ہے؟ آئیں تو آپ کو بتاتے ہیں یہودی الہامی کتابوں میں چھپا یہ صدیوں پرانا راز. ناظرین محترم، ہم میں سے اکثر مسلمان آج تک یہی سمجھتے آئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام توریت اور انجیل میں احمد کے نام سے مذکور ہے. لیکن آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہودیوں کی مقدس کتاب میں لفظ محمد کے ساتھ درج ہے، اور یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے کے باوجود ان کا پاک نام اپنی عبادات اور مناجات میں لینے پر مجبور ہے. یہودیوں کی کتاب مقدس میں یہ نام سونگ آف سولمن نام کے چیپٹر 5 کی 16ویں آیت میں آتا ہے. ان کی مقدس کتاب میں اس آیت کا اردو ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ سب کا محمد ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں. اپنی مقدس کتاب میں اسی آیت کے سبب یہودی دیوار گریہ کے پاس جا کر نام محمد کا ورد کرتے نظر آتے ہیں. اللہ رب العزت کی نازل کردہ الہامی کتابوں میں اتنی واضح نشانیاں ہونے کے باوجود یہودی ربی اپنی قوم کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو بہکاتے ہیں کہ ان کی مقدس کتاب کی اس آیت میں موجود لفظ محمد کے معنی سب سے محبت کرنے والے کے ہیں. اور اس کے جواب میں عالم اسلام کے مشہور مبلغ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد شیخ احمد دیدات کہتے ہیں، اور ان کے بیانات میں ہے کہ کسی بھی شخص کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام کو اپنی جانب سے کوئی معنی فراہم کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو نام لیا ہے وہ اسی طرح پڑھا اور سمجھا جائے گا. اور جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس موضوع پر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کتاب مقدس میں بیان ہونے والا یہ لفظ محمد در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام محمد ہے، کیونکہ عبرانی زبان میں کسی بھی لفظ کو عزت و احترام دینے کے لیے اس کے آخر میں ایم لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہودیوں میں خدا کے لیے لفظ الوہو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ تمام یہودی احتراماً الوہم کے نام سے پکارتے ہیں. بلکہ اسی طرح نام محمد کو بھی یہودیوں کی مقدس کتاب میں انتہائی احترام کے ساتھ محمدم کہہ کے پکارا گیا ہے. اور یہاں تک کہ یہودیوں کی سب سے قدیم لغت ابن یہودا کی ڈکشنری میں بھی اس آیت میں درج لفظ محمد کا مطلب محمد لیا گیا ہے، نہ کہ محبت کرنے والا. اس کے علاوہ بھی یہودیوں کی مقدس کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی اور بہت سی نشانیاں اور واضح آیات موجود ہیں، اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بالکل باخبر تھے. البتہ انہیں یہ گمان تھا کہ یہ آنے والا نبی جو سب نبیوں میں افضل اور سب سے آخری نبی ہوگا یہ ان کی اپنی ہی قوم یعنی بنی اسرائیل سے ہوگا. لیکن ان کی امیدوں کے برخلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل میں آ جانے کے سبب یہ لوگ بری طرح خائف ہوئے، اور اہل یہود نے روز اول سے ہی اہل اسلام کو ذکر پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا. ان سب کے برعکس کچھ یہودی عالم ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ نبی کو نہ صرف پہچانا بلکہ اپنی قوم کی لاکھ مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے. ان میں سے ایک شخصیت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ہیں. عام مدینہ شہر میں اہل کتاب کے سب سے بڑے عالم تسلیم کیے جاتے تھے. عبداللہ ابن سلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں دریافت کیں. ان تمام باتوں کا علم انبیاء کے سوا کسی کو نہ تھا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا تو یہ بے اختیار پکار اٹھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مدینہ کے یہودیوں کو آپ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا بے حد غم و غصہ تھا، اور بعد ازاں انہی یہود کی جانب سے عبداللہ ابن سلام کے خلاف انتہائی پروپیگنڈا کیا گیا. لیکن آپ نے اپنی قوم کا ساتھ نہ دیتے ہوئے حق کا راستہ چنا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں اور تمام خطوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر آپ سے پہلے نازل کی گئی تمام کتابوں میں بیان کیا ہے، اور آپ سے قبل آنے والے تمام نبیوں نے آپ سے متعلق بشارتیں بھی دی ہیں. اور ان میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے بیچ دینے والے یہود و نصارہ
وہ تمام نشانیاں اور آیات اپنی کتابوں سے یا تو غائب کر دی ہیں یا پھر انہیں بدل ڈالا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بارش بولا آیا اور اس نے اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر باندھا اور اندر داخل ہوا۔ سلامتی اور رحمت کی دعا دینے کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا تم میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ کو رسول اللہ سے کیا کام ہے، اور پھر اس کے جواب دینے پر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ یہودی علماء میں سے ہے اور پچھلے 80 سال سے توریت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اور میں اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اس یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ملنے کی خواہش کی اور پھر اس بوڑھے یہودی کو حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا گیا۔ اس یہودی عالم نے حضرت فاطمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنا ہوا ایک لباس طلب کیا۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اسے وہ کپڑا لا کر دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت پہنا ہوا تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک وہ یہودی اس لباس کو اپنے منہ پر ڈالے اس کی خوشبو سونگتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ اس صاحب لباس پر میرے ماں باپ قربان۔ اور بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے اس یہودی عالم کی خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اس کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے حضرت مولا علی شیر خدا انتہائی شدت سے رو پڑے اور آپ کے ساتھ ساتھ یہ یہودی عالم بھی روتا رہا۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حلیے کو منوان تصدیق کرتا ہوں جو ہماری الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی عالم مسلمان ہو گیا۔ لیکن ان یہودی علماء سو کا کیا کیا جائے جو اپنی کتابوں میں موجود نام محمد کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، اور اسی لیے یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے کے باوجود اپنی دیوار گریا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے پر مجبور ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی انتہائی معلوماتی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔